ایران کے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ سید مجتبی خامنہئی کا پہلا خطاب۔ ایران نہ صرف آبرِ ہرمز کو بند کرنے کی آپشن کو جاری رکھے گا بلکہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نئے محاذ بھی کھولے گا اور جہاں وہ پائے گا کہ دشمن کمزور ہے وہاں پہ حملہ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ مزاحمتی محاذ کے ممالک ہمارے بہترین دوست ہیں اور مزاحمت کا مقصد اسلامی انقلاب کی اقدار کا لازم حصہ ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ وہ شہداء کے خون کا بدلہ لینے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ انہوں نے ہمسایہ ممالک پر زور دیا کہ وہ ان اڈوں کو جلد از جلد بند کر دیں کیونکہ اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ امریکہ کا سیکیورٹی اور امن کا نظام جو ہے وہ اب ان لوگوں کو کوئی سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتا۔ یہ جھوٹا دعویٰ تھا۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ ایران کے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ سید مجتبی خامنہئی کا پہلا خطاب سامنے آ گیا ہے۔ ایران کے اسلامی انقلاب کے نئے رہبر اعلیٰ آیت اللہ سید مجتبی خامنہئی نے اپنے پہلے قومی خطاب میں واضح پیغام دیا ہے کہ ایران نہ صرف آبرِ ہرمز کو بند کرنے کی آپشن کو جاری رکھے گا بلکہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نئے محاذ بھی کھولے گا اور جہاں وہ پائے گا کہ دشمن کمزور ہے وہاں پہ حملہ کرے گا۔ اس خطاب سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کی تمام دھمکیوں کو مسترد کرتے ہوئے اس جنگ کی قیادت کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں، بلکہ اس جنگ کو اور بڑھانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ رہبر انقلاب نے اپنے خطاب کے آغاز میں ایرانی افواج اور پاسداران کو مجاہدین کہتے ہوئے ان سے خطاب کرتے ہوئے 5 نکاتی یا 5 حصوں پر مشتمل ہدایات جاری کی ہیں، جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر ان امور کو مد نظر رکھا جائے تو اس عظمت اور سربلندی کے دونوں تک پہنچنے کا راستہ ہموار ہو جائے گا، یعنی موجودہ جاری جنگ میں دشمن پر فتح حاصل ہوگی ایران کو۔ نئے رہبر نے ایران کے مجاہدین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جب ہمارے وطن پر استکبار کے محاذ یعنی امریکہ اور اسرائیل اور دوسرے اس کے اتحادی ان کے رہنماؤں کی طرف سے غیر قانونی حملہ کیا گیا تو ان مجاہدین نے اپنے طاقتور کارروائیوں سے دشمن کو روک دیا اور اس ملک پر کنٹرول یا اسے تقسیم کرنے یا رجیم چینج کرنے کا ان کا خواب وہم یا توڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی عوام کا ارادہ مؤثر اور اپنے ملک کا دفاع جاری رکھنے پہ متزلزل ہے۔ انہوں نے کہا کہ آبنۂ ہرمز کو بند کرنے کی آپشن کا استعمال جاری رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایران اس آبی راستے کو طویل عرصے تک بند رکھنے کی منصوبہ بندی کر چکا ہے جہاں سے دنیا کا 20% تیل سپلائی ہوتا ہے۔ آیت اللہ مجتبی خامنہئی نے مزید کہا کہ دوسرے محاذ کھولنے پر بھی کام مکمل کر لیا گیا، اس کا اسٹڈی کر لی گئی، پلاننگ کر لی گئی ہے، جہاں دشمن کو تجربہ نہیں ہے اور وہ انتہائی کمزور ثابت ہوگا تو جنگ کے جاری رہنے اور اسٹریٹجک مفاد کے تقاضوں کے مطابق اسے ایکٹیویٹ کر دیا جائے گا، یہ مجتبی خامنہئی نے کہا ہے۔ ایرانی رہبر نے مزاحمتی محاذ کے مجاہدین یعنی عراق، یمن اور لبنان میں امریکہ اور اسرائیل سے لڑنے والی جو ملیٹنٹس ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ مزاحمتی محاذ کے ممالک ہمارے بہترین دوست ہیں اور مزاحمت کا مقصد اسلامی انقلاب کی اقدار کا لازم حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس محاذ کے اجزاء کے درمیان تعاون صہیونی فتنے سے نجات کا راستہ مختصر کرتا ہے۔ انہوں نے یمن، حزب اللہ اور عراقی مزاحمت کے جو تعریفیں کی اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے مظلوم غزہ کا ساتھ دیا اور ان کے لیے جنگ لڑی۔ رہبر انقلاب نے خطاب کے چوتھے حصے میں جنگ کے متاثرین سے خطاب کیا۔ انہوں نے شہداء کے خاندان سے گہری ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ دکھ ان کا اپنا بھی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اپنے والد یعنی آیت اللہ سید علی خامنہئی کے علاوہ انہوں نے اپنی اہلیہ، اپنی بہن، اس کا چھوٹا بچہ اور اپنی بہن کے شوہر کو بھی شہداء کے قافلے میں وداع کیا ہے۔ سید مجتبی خامنہئی نے کہا کہ مصیبت میں صبر ممکن بنانے والی چیز اللہ پر بھروسہ ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ وہ شہداء کے خون کا بدلہ لینے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ یہ انتقام صرف رہبر انقلاب کی شہادت تک محدود نہیں بلکہ دشمن کے ہاتھوں شہید ہونے والے ہر فرد انتقام کی فائل میں ہے اور ان کا ایک الگ الگ کیس ہے۔
انہوں نے خاص طور پر میناب کے بچیوں کے ایلیمنٹری اسکول شجر طیبہ اسکول میں امریکہ کا دانستہ حملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ دشمن کے یہ جان بوجھ کر حملے کیے گئے تھے اور اس جرم میں معصوم بچیاں شہید ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ اس جنگ کے دوران اس جرم کی خاص اہمیت بن چکی ہوئی ہے۔ رہبر انقلاب نے ہدایت کی کہ حملوں میں زخمی ہونے والوں کا مفت علاج کیا جائے گا اور انہیں مراحت دی جائیں گی، فیسلٹیز دی جائیں گی۔ نجی املاک کو پہنچنے والے جو مالی نقصانات ہیں ان کا معاوضہ ادا کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکام کے فرائض ہیں اور انہیں اس سلسلے میں رپورٹ پیش کرنا ہوگی۔ آخر میں انہوں نے اعلان کیا کہ وہ دشمن سے معاوضہ طلب کریں گے، یعنی جنگ میں جتنا نقصان ہوا ہے اس کی وہ قیمت ادا کریں۔ اگر دشمن نے انکار کیا تو ان کے اثاثے ضبط کر لیے جائیں گے، اور اگر یہ ممکن نہ ہوا تو اس کے برابر کی قیمت کی املاک تباہ کر دی جائیں گی دشمن کی۔ یہ پہلا خطاب سید مجتبیٰ خامنہ ای کا، جو ایران کے نئے سپریم لیڈر یا رہبر اعلیٰ ہیں، یہ ان کا خطاب ظاہر کرتا ہے کہ نئے رہبر انقلاب نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف سخت موقف اختیار کر لیا ہے اور وہ ہر سطح پر جوابی کارروائی کا عزم رکھتے ہیں۔ اسلامی انقلاب کے رہبر آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہ ای نے اپنے خطاب کے 5ویں حصے میں علاقائی ممالک کے رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے واضح پیغام دیا کہ ایران 15 ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہمیشہ گرم جوشی اور تعمیری تعلقات کا خواہاں رہا ہے، لیکن دشمن نے برسوں سے ان میں سے بعض ممالک میں فوجی اور مالی اڈے قائم کر رکھے ہیں تاکہ خطے پر اپنا تسلط برقرار رکھ سکے۔ ایران کے رہبر انقلاب نے کہا کہ حالیہ حملوں میں ان میں سے بعض جو اڈے تھے وہ دشمن نے استعمال کیے تھے، اس لیے ایران نے ان ممالک کے خلاف جارحیت کیے بغیر صرف انہی اڈوں کو اور ان کے مفادات کو، ایسٹس کو نقصان پہنچایا اور ان کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر ان اڈوں کا استعمال جاری رہا تو ایران کو یہ کارروائیاں جاری رکھنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ انہوں نے ہمسایہ ممالک پر زور دیا کہ وہ ان اڈوں کو جلد از جلد بند کر دیں، کیونکہ اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ امریکہ کا سیکیورٹی اور امن کا نظام جو ہے وہ اب ان لوگوں کو کوئی سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتا۔ یہ جھوٹا دعویٰ تھا۔ رہبر انقلاب اسلامی ایران نے اپنے خطاب کے آخر میں دعا کی کہ ان بابرکت دنوں میں اللہ کا خصوصی کرم ایرانی عوام، تمام مسلمانوں اور دنیا بھر کے مظلوموں پر نازل ہو۔ اس خطاب سے ظاہر ہوتا ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی ایران سید مجتبیٰ خامنہ ای علاقائی ممالک پر دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ وہ امریکی اڈوں کو بند کریں۔ بصورت دیگر ایران ان اڈوں کو نشانہ بنانا جاری رکھے گا۔ یہ اب ایران کی طرف سے کھلی سرکشی ہے، امریکہ کو کھلا چیلنج ہے، اسرائیل کو کھلا چیلنج ہے۔ لہٰذا اب یہ امکانات نظر نہیں آ رہے ہیں کہ یہ جنگ اب رکے گی یا کم از کم جلد رکے گی۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔